السلام علیکم دوستو، انفو والا کے ایک اور نئے ویڈیو میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم نے زمانے کے اعتبار سے فعل کے اقسام کے بارے میں جانا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فعل کے اور بھی جو مختلف قسم ہیں ان پر بات کرنے والے ہیں، تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، جیسے کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں جانا تھا، زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، ماضی، حال، مستقبل کے بارے میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا۔ ماضی وہ فعل ہے جو کسی کام کی ہونے یا نہ ہونے کا اظہار ہو وہ زمانہ ماضی میں، حال جو زمانہ حال میں کسی کام کی ہونے یا نہ ہونے کا اظہار ہو، اور مستقبل آنے والے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا علم ہو، اس فعل کو مستقبل کہتے ہیں۔ اب دوستو ہم دیکھنے والے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ معنی کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ معنی کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل تام اور فعل ناقص۔ تام لفظ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے دوستو، تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل، کامل، یعنی ایسا فعل جو کہ مکمل ہو، اور فعل ناقص ایسا فعل جو کہ ناقص ہو، ادھورا۔ ناقص کا مطلب ادھورا۔ تو دوستو فعل تام کسے کہتے ہیں؟ فعل تام وہ فعل جو اپنے معنی کو پورے طور پر بتاتا ہے۔ فعل تام وہ فعل ہے جو اپنے معنی کو پورے طور پر بتاتا ہے، جس فعل سے، جس لفظ سے جو ہے پورا معنی سمجھ میں آئے، جیسے آنا، پڑھنا، لکھنا وغیرہ۔ اور فعل ناقص وہ فعل ہے جو کہ ادھورا معنی دیتا ہے، معنی پورا نہیں دیتا ہے، جیسے کہ ہونا، کرنا وغیرہ۔ دوستو فعل تام کی 2 قسم ہیں۔ فعل تام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فعل لازم اور ایک ہے فعل متعدی۔ فعل لازم کیا ہے؟ فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل پر مکمل ہو جاتا ہے۔ جی دوستو، یعنی کہ فعل لازم وہ فعل ہے جو کہ جسے مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، صرف فاعل پر ہی وہ فعل مکمل ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے دوستو جانا ہوگا پچھلے ویڈیو میں، آپ کو معلوم ہوگا فاعل کسے کہتے ہیں۔ فاعل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو فعل لازم وہ فعل ہے جو کہ فاعل پر مکمل ہو جاتا ہے، جیسے آنا۔ اگر ہم یاد کہیں گے کہ زید آیا، تو اس سے بات مکمل ہو جاتی ہے کہ زید آ گیا۔ اب زید کیا ہے؟ یہاں پہ فاعل ہے، اور آیا کیا آ گیا؟ فعل۔ تو یہ جو آنا مصدر سے آیا فعل بنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ فعل لازم ہے، یعنی فاعل سے ہی اس کی بات مکمل ہو جاتی ہے۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس میں فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑے۔ فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی۔ جیسے مثال کے طور پر زید نے پڑھا۔ اب یہاں پہ زید نے پڑھا ہم نے لکھا تو زید فاعل ہے، پڑھا فعل ہے، لیکن یہاں پہ مکمل نہیں ہو رہی ہے، بات پوری طرح سے مکمل نہیں ہو رہی ہے کہ زید نے پڑھا، کیا پڑھا؟ سوال اٹھتا ہے۔ اس لیے اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہمیں یہاں کیا لکھنا ہوگا؟ زید نے کیا پڑھا؟ زید نے کتاب پڑھا۔ تو جانتے ہیں دوستو، مفعول جس پر فعل کا اثر ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ تو پڑھنے کا کام کس پر ہوا ہے؟ اثر کس پر ہوا؟ کتاب پر۔ تو زید یہاں فاعل ہے اور کتاب مفعول ہے، اور پڑھا آپ کا فعل متعدی ہے۔ تو فعل متعدی وہ فعل ہے جسے مکمل ہونے کے لیے مفعول کی ضرورت پڑے، یعنی فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول سے مل کر مکمل ہو۔ تو دوستو امید ہے یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں، فعل تام، فعل ناقص۔ فعل تام وہ فعل ہے جو کہ مکمل ہو، اپنا معنی دے سکے، ناقص نہ ہو، اور ناقص مطلب ادھورا۔ فعل ناقص وہ ہے جو کہ ادھورا ہو، جو اپنا پورا معنی نہ دے۔ تو فعل تام کی مثال جیسے آنا، پڑھنا، لکھنا وغیرہ، اور فعل ناقص جیسے ہونا، کرنا۔ اب
فعل ناقص ہونا یا کرنا، اس کو مکمل کرنے کے لیے کیا ہے، جیسے کرنا میں آپ مدد اگر جوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا، مدد کرنا. ہونا میں ناراض اگر جوڑ دیں گے تو ناراض ہونا، خوش ہونا. تو یہ ہونا کو مکمل ہونے کے لیے دوسرے الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے سے کیا ہوتا ہے، فعل ناقص. فعل تام کی دو قسمیں ہو گئی، فعل لازم، فعل متعدی. فعل لازم جو فاعل سے مل کر بات پوری ہو جائے، یعنی جسے مفعول کی ضرورت نہ پڑے، جیسے آنا سے آیا، زید آیا تو بات مکمل ہو گئی، اس لیے یہ فعل کیا ہے، آنا کیا ہے، فعل لازم ہے. فعل متعدی وہ فعل جسے فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت پڑے، جسے فاعل اور مفعول کی ضرورت پڑے، جیسے زید نے کتاب پڑھا تو پڑھنا کیا ہے، فعل متعدی. اگر آگے دیکھتے ہیں کہ طور کے اعتبار سے، یہاں دوستو طور کے اعتبار سے فعل کی قسمیں کتنی قسمیں ہیں. طور کا مطلب سمجھ سکتے ہیں اس شعر سے کہ میرے ہونے میں کسی طور سے شامل، میرے ہونے میں کسی طور سے شامل ہو جا، اصل میں ہو جائے ہوگا تم مسیحا نہیں ہوتے ہو تو قاتل ہو جا. طور مطلب حالت، طریقہ، یہ ہے. تو اگر دیکھا جائے تو حالت کے اعتبار سے ہم بتا سکتے ہیں یہاں پہ کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول. فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو. مثال کے طور پر احمد نے آم کھایا. دوستو احمد فاعل ہے اور کھایا فعل ہے، آم مفعول ہے اور نے حرف ہے. تو فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، فعل معروف. اور وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے کہتے ہیں فعل مجہول. مثال کے طور پر آم کھایا گیا. تو یہاں پہ جو ہے آم مفعول ہے، کھایا گیا فعل ہے، لیکن کس نے کھایا، کس کے ذریعے کھایا گیا، وہ فاعل یہاں پہ معلوم نہیں ہے، اسی لیے کھایا گیا فعل کیا ہے، فعل مجہول ہے. یا دوستو تو طور کے اعتبار سے تو کس میں ہوگی، فعل معروف جس کا فاعل معلوم ہو، فعل مجہول جس کا فاعل معلوم نہ ہو. امید ہے دوستو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. فعل کے کچھ اور بھی قسمیں ہیں، فعل کے کچھ اور بھی قسمیں ہیں، جیسے کیا ہے، فعل مثبت، فعل منفی، فعل امر، فعل نہیں. فعل مثبت کیا ہے، وہ فعل جس سے کسی کام کے ہونے کا علم ہو، جیسے زید نے آم کھایا. تو یہاں کام کے ہونے کا علم ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں، فعل مثبت. فعل منفی وہ فعل جس سے کسی کام کے نہ ہونے کا علم ہو، جیسے زید نے آم نہیں کھایا. جے دوستو فعل مثبت وہ فعل جس سے کسی کام کے ہونے کا علم ہو، کسی فعل کے ہونے کا ذکر ہو، جیسے زید نے آم کھایا. اور فعل منفی وہ فعل جس میں کسی فعل کے نہ ہونے کا علم ہو، جیسے زید نے آم نہیں کھایا. تو اس جملے میں اس جملے سے فعل کے نہیں ہونے کا علم ہوتا ہے اور اس جملے سے فعل کے ہونے کا علم ہوتا ہے. ایک ہے فعل امر. فعل امر وہ فعل جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے نماز پڑھ. اس جملے میں حکم دیا جا رہا ہے کسی کو کہ نماز پڑھ، یعنی کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کسی کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو نماز پڑھنا ہے، اس کو حکم دیا جا رہا تھا. جب کسی
فعل سے حکم صادر ہو تو اسے فعل امر کہتے ہیں۔ فعل نہیں وہ فعل جس سے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے، یعنی منع کیا جائے کسی کام کے کرنے سے، جیسے کتاب مت پھاڑو۔ اب یہاں پہ کوئی کتاب پھاڑ رہا ہے، اسے جو ہے منع کیا گیا ہے اس سے، تو اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ تو دوستو فعل مثبت جس سے کسی کام کے ہونے کا علم ہو، فعل منفی جس سے کسی کام کے نہ ہونے کا علم ہو، فعل امر جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، فعل نہیں جس سے کسی کام کو کرنے کا جو ہے منع کیا جائے، اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ یہاں پہ فعل منفی اور فعل نہیں میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ فعل منفی وہ جو کہ اس جملے سے کسی کام کے نہ ہونے کا علم ہو، اور فعل نہیں کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا جائے، تو یہ دونوں فرق جو ہے واضح ہونی چاہیے۔ دوستو آگے دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ہے فعل کو جو ہے مفرد اور مرکب کے اعتبار سے بھی تقسیم کیا گیا ہے فعل کو، جیسے فعل مفرد اور فعل مرکب۔ دوستو فعل مفرد کیا ہے؟ فعل مفرد وہ فعل ہے جو کہ صرف ایک ہی لفظ سے فعل کا معنی سمجھ میں آئے، پوری طرح سے کلیئر ہو جائے، جیسے کھانا، پڑھنا، لکھنا وغیرہ۔ اور فعل مرکب وہ فعل ہے جس میں ایک لفظ سے معنی مکمل نہ ہو، جبکہ ایک سے زائد الفاظ مل کر جو ہے فعل کا معنی دے، جیسے خوش ہونا، مدد کرنا وغیرہ۔ یہاں دو لفظ مل کر فعل کا معنی دے رہا ہے، اس لیے فعل مرکب کہتے ہیں۔ دوستو امید ہے فعل کے بحث میں ساری باتیں پوری طرح سے کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ ایک بار ہم اسے جلدی سے جلدی ریویژن کر لیتے ہیں۔ فعل کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھی، زمانے کے اعتبار سے ماضی، حال اور مستقبل، اور فعل معنی کے اعتبار سے 2 قسم ہو گئی، تام اور فعل ناقص۔ فعل تام جو کہ کامل ہو، پوری طرح سے مکمل ہو، اسے فعل تام کہتے ہیں، جیسے آنا پڑھنا وغیرہ۔ فعل ناقص جو کہ پورا نہ ہو، جیسے ہونا کرنا وغیرہ۔ فعل تام کی 2 قسمیں ہیں، لازم، متعدی۔ فعل لازم جس میں فاعل سے بات پوری ہو جائے، فعل متعدی جس میں فعل کو جو ہے فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت ہو۔ طور کے اعتبار سے جو ہے فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل معروف، فعل مجہول۔ اور فعل معروف جس کا فاعل کا علم ہو، فعل مجہول جس میں فاعل کا علم نہ ہو۔ فعل کے دیگر اقسام میں فعل مثبت جس سے کسی کام کے ہونے کا علم ہو، فعل منفی جس سے کسی کام کے نہ ہونے کا علم ہو، فعل امر جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور فعل نہیں جس سے کسی کام کے کرنے کا منع ہی کیا جائے۔ اور فعل مفرد جسے کسی ایک ہی لفظ سے فعل کا معنی سمجھ میں آئے، اور فعل مرکب جس میں ایک سے زائد لفظ کی ضرورت پڑے فعل کا معنی لانے کے لیے، جیسے خوش ہونا، مدد کرنا وغیرہ۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور اس اردو گرامر سے متعلق اور بھی دیگر ویڈیوز جو ہیں وہ پلے لسٹ میں ہیں، آپ اسے چیک کر سکتے ہیں اور اسے تیاری کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ آپ کو 10, 12, 11, 12 اور جو کسی بھی طرح کی کمپٹیشن ایگزام کے لیے یہ ویڈیوز اور بہت ہی مفید ثابت ہونے والے ہوں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔